الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے بے نور ہو جائیں گے، دریا بہہ پڑیں گے۔ علمت نفس ما قدمت و اخرت، ہر انسان جان لے گا آگے کیا بھیجا ہے، پیچھے کیا چھوڑ کر گیا ہے۔ علمت نفس ما قدمت و اخرت، ہر آدمی، ہر آدمی جان لے گا کہ پیچھے کیا چھوڑا ہے، آگے کیا بھیجا ہے۔ اے انسان، اللہ کے بارے میں تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، رب کریم کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ الذی خلق فسواک فعدلک، جس نے تجھے بہترین طریقے سے پیدا کیا، بہترین۔ اور فرمایا کہ فی ای صورت ما شاء رکب، جس شکل میں چاہ مجھے بنا دیا۔ یصور فی الارحام کیف یشاء، اللہ تعالیٰ رحم کے اندر جس طرح چاہتا ہے شکلیں بنا دیتا ہے، اور وہ کے حساب سے دنیا ایک ہی شکل دوسرے طرح نہیں ملتی۔ یصور فی الارحام کیف یشاء، ماں کے رحم کے اندر جس طرح چاہتا ہے شکل بنا دیتا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو فرشتے تم کو مقرر کیے ہوئے ہیں، تم قیامت کے دنوں جو چاہتے ہو، ان علیہ کا، اور اوپر تمہارے ہم نے محافظ مقرر کیے ہوئے ہیں، جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو نا یہ جانتے ہیں۔ کرامن کاتبین، یہ نیکیاں لکھنے والا اور یہ بڑھیا لکھنے والا۔ جو اثر کو آئے تھے اب وہ جا رہے ہیں استعمال میں، رات کی پوری کل کی ڈیری بنا کر لے جا رہے ہیں، اور جو اب آئے ہیں اس اثر تک رہیں گے۔ اور ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، ہر آدمی کے ساتھ، وہ بھی بھاگتا رہتا ہے ہر وقت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن شیطان سے ملاقات ہوئی تو پوچھا بھی تیرا دشمن کون ہے؟ تو شیطان کہتا ہے سب سے پہلے تو تم میرے دشمن ہو، مجھے کسی طرح بھی نہیں دیتے، اور دوسرا تیرے وہ امتی دشمن میرے جو باوجود ہیں، اور تیسری بات ہے جب ہم ملتے ہیں ایک دوسرے سے تو مسابقہ کر کے مسکراتے ہیں، مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ مجھے تو وہ لوگ بڑے اچھے لگتے ہیں جو بوتھا بنائے ہیں، منہ بنائے انہیں بڑے چنگے لگتے، لڑائی والے چنگے لگتے، جب آپ لڑتے ہیں نا میں تو بڑے چنگے لگتے ہیں۔ میں تیاری اس واسطے کہ جنت نہیں جانتے ہوں، اور میں مسکرانا یہ بھی حدیث آتا ہے کہ مسکرا کے بھائی وال ویکھنا، مسکرا کے عزت کر۔ اس ملک ایک مسجد، ایک ہی جگہ، ایک ہی لائن، ایک ہی سب، جو کیا ہمارا حال ہے۔ یہودی کا تو یہ نہیں ہے، غیر مسلم ایسے نہیں کرتے جس طرح مسلمان کرتے۔ اللہ محفوظ فرمایا ہمیں، تو میں کو جو تم کرتے ہو جانتے ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا ڈنگوں کی طرح، چار پائے کی طرح ننگے نہ ہو جایا کرو، حیا کیا کرو۔ حیا بھی ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن ان الابرار لفی، جو نعمتوں میں ہوں گے نیک لوگ، اور جو فجار ہے وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ تو فیصلہ ہونا قیامت کے دن۔ قیامت میں ایسا فیصلہ بھی ہوگا کہ باپ جنتی ہے، بیٹا جہنمی ہے، اور بیٹا جنتی ہے، باپ جہنمی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد جہنمی، آپ بیٹا جنتی ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنمی ہے، آپ جنتی ہے، اس کی بیوی جہنمی ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی جہنمی ہے، نبی کی بیوی ہے۔ یہ تو فیصلہ ہونا ہے۔ نسب کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اگر نسبی بات ہوتی تو اللہ کے نبی کے سگے چچا ابو لہب، یہ حضور کے والد محترم کے سگے بھائی ہیں، باپ کے بھی ماں کی طرف سے، لیکن جہنمی ہیں۔
تبت یدا ابی لہب وتب، فیصلہ نے کر دیا کہ ابی لہب تو جہنمی ہے، حالانکہ حضور کے باپ کا سگا بھائی ہے، نسب نہیں ہے وہاں۔ اگر نسب کی بات ہوتی تو بلال جنت میں کیسے چلے جاتے ہوئے؟ کفار مکہ اپنے نسب پر بغیر فخر کیا کرتے تھے۔ اور دیکھو ابو جہل کہتا ہے جب ہم آئے نا، یہ بلال، یہ یاسر، یہ قربا، یہ ہمارے پاس نہیں بیٹھنے چاہیے، ہم سردار ہیں۔ وہ کٹ گئے، جہنمی ہو گئے، بلال جنتی ہے، حبشی ہے، کالا کلٹ ہے، لیکن عمر فاروق کہتے ہیں سید بلال، سید بلال۔ جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیا، بلال چڑھ کے اذان پڑھو۔ وہ کفار مکہ پر قریشی پریشان ہو گئے، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ اور یہ بلال اور کعبہ کی چھت پر تین شخص بیٹھے ہوئے سیر پر، ایک کہتا ہے شکر ہے کہ میرا باپ اس سے پہلے فوت ہو گیا، مجھے یہ دن نہیں دیکھنا پڑا کہ غلام کو چھت پہ چڑھا دیا۔ دوسرا بولا کہ میں تو کچھ نہیں کہتا، مجھے معلوم ہے کہ یہاں کے روڈ بھی جو ہے وہ وہی دے دیں گے۔ اللہ جبریل کو بھیجا، جاؤ یہ تین شخص بیٹھے کیا باتیں کر رہے ہیں، ایسے کہہ رہے ہیں، آپ ان کے پاس سے تم نے ایسے کہا، تم نے ایسے، تینوں نے کہتے چوتھا تو آدمی کو نہیں تھا، معلوم ہوتا ہے اس کا رب سچا ہے، تینوں مسلمانوں۔ یعنی بلال کی جو فضیلت تھی، خانہ کعبہ چڑھنا کو آسان تھا، چھت پہ کھڑا کر کے اذان پڑھو اور قریشی کو دکھاؤ کہ اللہ عزت کس طرح دیتا ہے میرے بھائی۔ اس لیے کسی کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک کو زیادہ قریب ہو، پھر تو وہ سردار تو کاٹ گیا بدر کے اندر، ذبح ہو گیا، قتل ہو گیا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میرا فرعون موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے زیادہ سخت تھا۔ وہ تو ڈوبنے کو کلمہ پڑھا اس نے کہ میں ایمان لایا بنو اسرائیل کے رب پر، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے منہ میں مٹی ڈال دی، اللہ غفور ہے۔ لیکن یہ کہتا ہے کہ آپ نے پوچھا جاؤ پتہ کر کے بدر میں کیا کچھ ہوا، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور دیکھا وہ بڑا جوان تھا نا، ابو جہل اعلیٰ سے لگ گیا تھا، ابو الحکم، حکمت کا باپ، پورے مکے کے فیصلے اس کے پاس آتے تھے، لیکن جب دین کو نہیں مانا تو آپ نے پھر ابو جہل ہے تو جہالت کا باپ ہے، حکمت کا باپ نہیں ہے، تو دین کو نہیں مانا تو وہ کیا کہتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ تم کوئی بڑی اونچی جگہ پہ چڑھا ہے، چرواہے کے بیٹے، یعنی اس وقت قبر کر رہا ہے، ان کی پتری پر ٹانگیں تھیں بن مسعود رضی اللہ عنہ، تو کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ تو اونچی جگہ چڑھا ہوا ہے، سردار سے دیکھ ہو گیا، پھر بھی انہیں کہ رہن کے نہیں میری گردن لمبی کر کے بڑھی تاکہ گردنہ پہ سردار کی گردن لمبی آوے۔ آپ فرمانے کہ میرا فرعون موسیٰ فرعون تھا سکس، حضور توبہ نصیب نہیں ہوئی، اس واسطے اللہ تعالیٰ شان و تکبر کو بچاوے۔ حسد، بغض، کینہ، اناد، ضد اور تکبر یہ شیطانی عمل ہے بھائی، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ تکبر جو ہے یہ شیطانی عمل ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ مجادلہ کے اندر دو گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ عام تو تین گروہ ہیں، مسلمان، کافر اور منافق، لیکن وہاں دو کا ذکر ہے، حزب الشیطان اور حزب اللہ۔ حزب اللہ کیا ہے؟ اس زمین پر اللہ کے دین کے لیے کام کرنا، محنت کرنا، دین کو پھیلانا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑی صحیح چیز ہے یہ، من بنا للہ مسجدا، جو اللہ کا گھر بنائے گا مسجد زمین پر، بنا اللہ بیت فی الجنہ، اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ ہمیں یقین ہے کہ اللہ کے نبی کی بات کی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ پھر دوسری چیز ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین ہے وہ لوگ جو قرآن سکھاتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ اس زمین پر اللہ ہمیں صحیح مسلمان بن کر دین کے لیے محنت کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے، اور اس زندگی کے لیے بھی ہمیں تیاری کرنے کی توفیق فرمائے جہاں ہم نے کیا کہنا ہے، یا لیتنا، ہائے افسوس، قدمت لحیاتی، میں اس قبر کے لیے، اس قیامت کے لیے بھی کچھ بھیج لیتا۔ یا لیتنا قدمت لحیاتی، اس حیاتی کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، رات دن ڈٹے ہوئے، ہماری زندگی اچھی ہو، گھر اچھا ہو، اولاد کے بارے میں سوچتے، لیکن کبھی اولاد کے بارے میں یہ نہیں سوچا کہ قبر اچھی ہو۔
گاڑی بھی اچھی ہو، کوٹھی بھی اچھی ہو، کپڑے اچھے ہو، کھانا پینا اچھا ہو، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا قبر میں جائے گا اس کے لیے کیا کریں. سوئے نہ بڑے بڑے سوئے پڑے. ماں کہتی چلو بیٹا رات لیٹ آیا، سویا رہنے دو. اللہ کی بندی یہ تو جہنم سے جا رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس زمین پر رہتے ہوئے اپنے دین کی خدمت کریے، محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم قبر کے اندر بھی اور حشر کے اندر بھی اللہ ہمیں کامیاب کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.